پاک فوج کے 16 جوان مادر وطن کے دفاع پر قربان۔ جنوبی وزیرستان میں چیک پوسٹ پر خوارج کا حملہ۔ ISPR کے مطابق 5 لانسنائک، 4 حولدار اور 7 سپاہیوں نے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ شہداء میں لانسنائک لیاقت علی، لانسنائک محمد اسحاق، حولدار ایوب خان، حولدار عمر حیات، سپاہی محبوب رحمان شامل۔ حولدار محمد حیات، لانسنائک شیر محمد، سپاہی احسان الحق، سپاہی جنید، لانسنائک حامد علی، سپاہی کلیم اللہ، حولدار طاہر محمد، لانسنائک مصور شاہین، سپاہی فیض محمد، سپاہی طیب علی بھی شہید ہوئے۔ شانگلہ کے سپاہی جنید نے سوگوران میں والدین اور اہلیہ کو چھوڑا۔ ISPR کے مطابق فورسز کی بھرپور جوابی کارروائی میں 8 خارجی مارے گئے۔ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے 9 مئی واقعات میں ملوث 25 مجرموں کو سزائیں سنا دیں۔ ISPR کے مطابق جناح ہاؤس حملے میں ملوث جان محمد خان، محمد عمران محبوب، عبدالہادی، علی شان اور داؤد خان کو 10 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی۔ GHQ حملے میں ملوث راجہ احسان عمر فاروق کو بھی 10 سال قید بامشقت کی سزا۔ پنجاب ریجمنٹل سینٹر کا مردان میں حملہ کیس میں رحمت اللہ کو 10 سال، PF بیس میاں والی حملہ کیس میں انور خان، بابر جمال کو 10 سال، بنو کینٹ حملہ کیس میں محمد آفاق کو 9 سال، چکدرہ قلعہ حملہ کیس میں داؤد خان کو 7 سال، ملتان کینٹ چیک پوسٹ حملہ کیس میں زاہد خان پر 4، خرم شہزاد کو 3 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ ISPR کے مطابق ملوث مجرموں کے خلاف ناقابل تردید شواہد اکٹھے کیے گئے۔ ISPR نے مجرموں کے اعترافی بیانات جاری کر دیے۔ مجرم کہتے ہیں بانی کی گرفتاری کے بعد رہنماؤں کو اکسانے پر حملے کیے۔ صحیح معنوں میں مکمل انصاف اس وقت ہوگا جب 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ اور منصوبہ سازوں کو آئین اور قانون کے مطابق سزا مل جائے گی۔ ریاست 9 مئی واقعات میں مکمل انصاف مہیا کر کے اپنی عملداری یقینی بنائے گی۔ ISPR کا کہنا ہے 9 مئی کے مقدمات میں انصاف فراہم کر کے تشدد کی بنیاد پر گمراہ اور تباہ کن سیاست دفن کی جائے گی۔ کسی کو سیاسی دہشت گردی کے ذریعے اپنی مرضی دوسروں پر مسلط کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ سزائیں سیاسی پروپیگنڈے اور زہریلے جھوٹ کا شکار بننے والوں کے لیے تنبیہ ہے۔ آئین اور قانون کے مطابق تمام سزا یافتہ مجرموں کے پاس اپیل اور قانونی چارہ جوئی کا حق ہے۔ دیگر ملزمان کی سزاؤں کا اعلان قانونی عمل مکمل ہوتے ہی کر دیا جائے گا۔ ذہانت دن کے منصوبہ سازوں پر ہاتھ ڈالنے تک سزاؤں کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا 9 مئی کے مجرموں کو سزا سنانے پر رد عمل۔ ایکس پیغام میں کہا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امریکہ برطانیہ کی طرح فوری انصاف ہوتا۔ اس تاخیر نے مجرموں اور ان کے سہولتکاروں کے حوصلے بڑھائے۔ وزیر اطلاعات عطا بولے جنہوں نے دہشت گردی کی وہ کیفر کردار کو پہنچے۔ بانی پیچا نے ملک میں تشدد کی سیاست کی روایت ڈالی۔ پیچے نے فوجی عدالت سے سویلینز کو دی گئی سزائیں مسترد کر دیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا زیر حراست افراد عام شہری ہیں، فوجی عدالتوں میں مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے ملٹری کورٹ کا فیصلہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا۔ کہا انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے، سزائیں ہر فورم پر چیلنج کریں گے۔ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں ملٹری کورٹ سے عدالتیں نہیں ہوتی، 26ویں ترمیم کا مقصد ہی یہی تھا، بانی پیچے کو کسی طرح فوجی عدالت میں لایا جائے۔ فواد چودھری کا PTI سے کوئی تعلق نہیں، چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے واضح کر دیا۔ کہا PTI فواد چودھری سے مکمل طور پر لا تعلقی کا اعلان کرتی ہے۔ فواد چودھری میڈیا، سوشل میڈیا اور ٹاک شوز میں PTI نمائندگی کے مجاز نہیں۔ فواد چودھری اپنی رائے کو PTI موقف کے طور پر پیش کرنے کے مجاز نہیں۔ صاحب کی جو انٹرونشن ہے اس کے ساتھ دوسری کمیٹی بن جائے گی اور جو ہی وہ کمیٹی بنے گی انشاءاللہ تعالی مذاکرات ہو جائیں گے۔ اسپیکر نے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنانے کی یقین دہانی کرا دی۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں امید ہے 1 دن میں کمیٹی بن جائے گی۔ مذاکرات ہی حل ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ سول نافرمانی کی تحریک پر بھی عمل ہوگا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کہتے ہیں وزیراعظم سے حکومتی مذاکراتی ٹیم تشکیل کرنے کی استدعا کر دی۔ بیرسٹر گوہر نے اسپیکر کے بطور کسٹوڈین آف دی ہاؤس کردار کو تسلیم کیا۔ مذاکرات سے متعلق فعال طور پر کردار ادا کرنے کی استدعا بھی کی۔ معاملات حل کرنا چاہتے ہیں، سیاسی عدم استحکام ختم ہونا چاہیے۔ کہ
اتوار کے دن ریمیٹنسز پاکستان میں نہ بھیجنے کی تحریک کا آغاز کر دیا جائے گا. اس کے اندر اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ہاں اگر یہ دو مطالبات کے بارے میں بات کرنے آئیں گے پھر عمران خان کہتے ہیں کہ میں یہ ریمیٹنسز نہ بھیجنے کی پاکستان کی کال وڈرا کر لوں گا. بیرون ملک سے پاکستانی پیسے نہ بھیجیں، بانی پی ٹی آئی کی بہن نے کال دے دی. اڈیالہ جیل میں بھائی سے ملاقات کے بعد علیمہ خانم نے کہا حکومت کی نیت بات چیت کی نہیں لگ رہی. دو مطالبات پر مذاکرات کا آغاز ہو گیا تو پیسے نہ بھیجنے کی کال واپس لے لیں گے. آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا ممکنہ شیڈول سامنے آ گیا. ایونٹ کا آغاز 19 فروری 2025 سے ہوگا. ذرائع کا کہنا ہے پاک بھارت ٹاکرا 23 فروری کو نیوٹرل وینیو پر ہوگا. ایونٹ کا پہلا میچ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کراچی میں کھیلا جائے گا. پاکستان 27 فروری کو راولپنڈی میں بنگلہ دیش سے کھیلے گا. بھارت سیمی فائنل میں پہنچا تو 4 میچز کو پہلے ناک آؤٹ میچ نیوٹرل وینیو پر ہوگا. دوسرا سیمی فائنل 5 مارچ کو لاہور میں کھیلا جائے گا. میگا ایونٹ کا فائنل 9 مارچ کو قذافی اسٹیڈیم میں شیڈول. بھارت کے پہنچنے کی صورت میں فائنل بھی نیوٹرل وینیو پر ہوگا. امید ہے چیمپئنز ٹرافی میں نیوٹرل وینیو کا فیصلہ آج ہو جائے گا. چیئرمین پی سی بی کہتے ہیں کراچی والوں کو خوشخبری ملے گی. شہر میں بڑا ایونٹ ہوگا. محسن نقوی اور کراچی کنگز کے مالک سلمان اقبال کی نیشنل اسٹیڈیم میں ملاقات. محسن نقوی نے سلمان اقبال کو ترقیاتی کاموں کے بارے میں بتایا. میڈیا سے گفتگو میں چیئرمین پی سی بی نے کہا 15 جنوری تک نیشنل اسٹیڈیم کا کام مکمل کر لیا جائے گا. کراچی کا پروجیکٹ لاہور سے زیادہ تیز مکمل کیا جا رہا ہے. کراچی کنگز کے مالک سلمان اقبال سے اسٹیڈیم اون کرنے پر گفتگو ہوئی. یہ کراچی کنگز کا ہوم گراؤنڈ ہے. چیمپئنز ٹرافی کے بعد نیشنل بینک اسٹیڈیم ایک زبردست وینیو ثابت ہوگا. بھرپور کوشش ہے عوام کو سستے داموں چینی کی فراہمی یقینی بنائی جائے. چینی کے اسٹاک کی باقاعدہ نگرانی کی جائے تاکہ سپلائی چین متاثر نہ ہو. وزیراعظم شہباز شریف کی محصولات میں بہتری کے اقدامات سے متعلق اجلاس میں گفتگو. کہا شوگر انڈسٹری میں ویڈیو انالیٹکس کی تنصیب کے بعد وصولی میں بہتری آئے گی. چینی ذخیرہ اندوزی کا خاتمہ اور قیمتوں میں توازن قائم کرنے میں مدد ملے گی. ٹیکس چوری اور کم ٹیکس دینے والی شوگر ملز کے خلاف سخت اور بلا امتیاز کارروائی کی ہدایت. ایف بی آر کے ڈیجیٹلائزیشن سے قومی خزانے کو اربوں روپے کا فائدہ ہوگا. حکومت نے اتحادی تنظیمات مدارس دینیا کے تمام مطالبات تسلیم کر لیے. مدارس کی رجسٹریشن سوسائٹیز ایکٹ کے تحت ہی کرنے کی یقین دہانی کرا دی. ذرائع کا کہنا ہے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب نہیں کیا جائے گا. 26ویں ترمیم کی روشنی میں پاس مسودے پر نوٹیفیکیشن جلد جاری کر دیا جائے گا. سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے لیے نامزد ججز کی مدت میں 6 ماہ کی توسیع کر دی گئی. ججز تعیناتی رولز 2024 چند ترامیم کے ساتھ منظور. چیف جسٹس کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اعلامیہ جاری. اجلاس میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر بذریعہ ویڈیو لنک شریک ہوئے. جوڈیشل کمیشن اجلاس سے پہلے جسٹس منصور علی شاہ کا ایک اور خط. سیکرٹری جوڈیشل کمیشن کے نام خط میں لکھا آئینی بینچ میں کتنے ججز ہوں اس کا میکینزم بنانا ضروری ہے. خفیہ ادارے کو کردار دیا گیا تو اس کا غلط استعمال ہو سکتا ہے. جوڈیشل کمیشن میں پہلے ہی اکثریت ایگزیکٹوز کی ہے. پہلے فل کورٹ بنا کر 26 ترمیم کا جائزہ لینا چاہیے. جج آئین کی حفاظت اور اس کا دفاع کرنے کا حلف لیتا ہے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے 9 مئی کے مجرموں کو سزا احسن اقدام قرار دیا. کہا پوری قوم کو ان سزاؤں کا انتظار تھا. ملک میں سزا اور جزا کا نظام ہوگا تو ملک ٹھیک ہوگا. مجرموں کو سزائیں نہ ملتی تو مستقبل میں اور بھی حملے ہوتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ غصہ آ جائے تو جی ایچ کیو پر حملہ کر دیا جائے. گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا 9 مئی کے کرداروں کو سزا ملی. ان لوگوں کی سزاؤں میں ان کا ہاتھ ہے جنہوں نے ان کو آگے کر کے ہاتھ پیچھے کر لیا. سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کی یادگاروں کو گرانا کسی صورت قبول نہیں.
کوئی کہتا تھا گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا دوں گا، گورنر ہاؤس میں یونیورسٹی بناؤں گا۔ جس جماعت نے کوئی دعویٰ نہیں کیا اس کے گورنر نے آئی ٹی یونیورسٹی بنائی۔ گجرات، لکھنؤ اور علی گڑھ کا پاجامہ الگ ہوتا ہے۔ کراچی میں سب کا پاجامہ ایک جیسا ہو گیا۔ فاروق ستار نے پاجاموں کا فرق بتا دیا۔ خالد مقبول نے لقمہ دیا، پاجامے کو چھوڑیں، سب جامے میں رہیں تو بہتر ہے۔ کہا ہم پاکستان بننے سے پہلے کے پاکستانی ہیں، ہم پاکستان کو تسلیم کرتے ہیں، آپ ہمیں تسلیم کریں۔ کراچی دشمنی بند کرو، پانی دو، پانی دو، پانی سے محروم کراچی والے مشتعل۔ جماعت اسلامی کے تحت شہر کے 15 مقامات پر احتجاج کے دوران شہری بے قابو۔ مظاہرین نے حسن اسکائر سے گزرنے والے واٹر ٹینکر کے وال کھول دیے، ہزاروں لیٹر پانی سڑک پر بہا دیا۔ شہریوں کا کہنا تھا ہمیں پانی نہیں ملتا تو ہم بھی ٹینکرز کو نہیں دیں گے۔ احتجاج کے باعث پرانی سبزی منڈی، عیسیٰ نگری، اسٹیڈیم روڈ پر بدترین ٹریفک جیم۔ حسن اسکائر سے نیپا جانے والی سڑک پر بھی گاڑیوں کی قطاریں لگیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی مونم ظفر نے کہا مظاہرین سے خطاب میں کہ 15 روز سے شہری اذیت میں ہیں۔ 84 انچ لائن کا نااہلی سے توڑا گیا، پہلے ٹھیک اور پھر خراب ہو گئی۔ نلکوں میں پانی نہیں دیتے لیکن ٹینکرز میں مل رہا ہے۔ 12 ارب روپے کا پانی فروخت کیا گیا۔ کراچی کا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا گیا، یہ سیوریج کا کام بھی نہیں کر سکتے۔ کرم تنازع پرامن طریقے سے حل ہونے کے قریب ہے۔ ایک فریق نے مشاورت کے لیے 2 دن کا وقت مانگ لیا۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں 2 دن کے وقت کے بعد جرگہ دوبارہ شروع ہوگا۔ 1 صدی سے زائد پرانے تنازع کے حل کے لیے صوبائی حکومت سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے۔ بہت جلد عوام پائیدار اور مستقل امن کے حوالے سے خوشخبری سنیں گے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈے نے کہا کرم واقعات پر آج تک کے پی اسمبلی میں دعا تک نہیں کی گئی۔ 28 بچوں کے اموات پر سوچتا رہا مقدمہ صوبائی یا مرکزی حکومت پر درج کرایا جائے۔ دونوں حکومتیں روڈ کھولنے، خوراک اور ادویات پہنچانے میں ناکام ہوئی۔ پاکستانی میزائل صلاحیتوں اور ڈیلیوری سسٹم پر مبینہ خطرات کا تاثر بدقسمتی پر مبنی ہے۔ مشرقی ہمسائے کی کہیں زیادہ طاقتور میزائل صلاحیتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے تحفظ دیا جا رہا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا امریکی سینئر عہدیدار کے تھنک ٹینک کے بیان پر رد عمل، کہا امریکی الزامات بے بنیاد، غیر منطقی اور تاریخ سے لا علمی پر مبنی ہیں۔ پاکستان نے 2 طرفہ تعلق کے لیے بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ امریکی پالیسیوں کے خطے پر اثرات کے نتیجے میں پاکستان بھاری نقصان اٹھا رہا ہے۔ پاکستانی صلاحیتوں پر احتجاج بظاہر دوسروں کے کہنے پر کیے جا رہے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی بیت اللحیہ اور جبالیہ میں پناہ گزین کیمپس پر بمباری، نشریات میں رہائشی عمارت پر میزائل اور کمال عدوان اسپتال پر ڈرون داغ دیا۔ 24 گھنٹے میں مزید 86 فلسطینی شہید۔ القسام بریگیڈ نے جبالیہ میں صہیونی فوج پر حملے کیے۔ سویڈن نے اقوام متحدہ کے ادارے میں مزید فنڈ دینے سے انکار کر دیا۔ سربراہ کا کہنا ہے کہ عالمی برادری کو فلسطین سے متعلق جواب دینا ہوگا۔ اسرائیل فلسطین میں قتل عام کا ذمہ دار ہے۔ جرمنی میں سعودی شہری نے کرسمس مارکیٹ میں خریداروں پر گاڑی چڑھا دی۔ واقعے میں 5 افراد ہلاک، 200 زخمی۔ پولیس نے گاڑی چڑھانے والے 50 سال کے سعودی ڈاکٹر کو گرفتار کر لیا۔ جرمن حکام نے شبہ ظاہر کیا کہ ڈرائیور نے جان بوجھ کر ہجوم پر گاڑی چڑھائی۔ کئی زخمیوں کی حالت انتہائی نازک۔